ایمان کی اور یکجہتی کی۔ تو جب ہم جانے لگے تو انہوں نے اپنی انگلی سے ہمارے ماتھے کے اوپر ایسے کچھ لکھا، تو ہم نے، اب ہم مانتے تو نہیں تھے اس بات کو، لیکن ایک بزرگ ہے وہ اپنی محبت سے ایسا کر رہے ہیں تو ہم کیسے انکار کر سکتے تھے۔ چنانچہ لکھا، ابن انشا نے کہا کہ میں نہیں لکھواتا، میں ان بازوں، تو ایک طرف ہو گیا۔ جمیل الدین علی نے کہا ٹھیک ہے میں نے لکھوا تو لیا لیکن میں مانتا نہیں، ایک کوئی نہیں سن لیا۔ میں نے کہا نہیں سر میں تو لکھوا بھی لوں گا اور آج کے مان بھی لوں گا، چلیے ابتدائی سے ہی میری، تو میری ابتدا تو میرے اس بنگالی بابا سے، مسیحی پاکستان کے بزرگ سے ہوئی۔ ہاں جی بالکل، اور بڑی برکت میں سمجھتا ہوں ان کی۔ پھر بھی جب جاتے رہے تو ان کی خدمت میں، بلکہ میں نے، ہم چٹاگاؤں میں تھے تو میں نے فیض صاحب سے کہا، وہ تھے وہاں ٹھہرے ہوئے، تو کہنے لگے تمہیں میں آئس کریم منگا کے کھلاؤں؟ فیض صاحب، میں نے کہا ہاں جی ضرور۔ کہنے لگے دنیا میں اس سے مزیدار آئس کریم آپ کو کوئی نہیں ملے گی، اگلو کوئی جگہ نام تھا ٹریڈ مارک، آئس کریم منگا کے دی۔ تو میری بیوی نے کھاتے ہوئے کہا کہ فیض صاحب دودھ دہی تو ہمارے ملک میں ہوتا ہے، پنجاب تو ہے، تو یہ اتنی مزیدار آئس کریم یہاں کیسے؟ آپ کہنے لگے سارا دودھ دہی تو تم کھا جاتے ہو کنڈے کر کے، تو آئس کریم کدھر سے بنے؟ یہ باتیں کرتے رہے۔ تو میں نے کہا سر آپ کی بہت مہربانی، آپ نے اب میں آپ کو ایک بابے سے ملاؤں، تو چل پڑے بڑی محبت کے ساتھ، کہنے لگے چلیے ہم اس سے ضرور ملیں گے۔ ان کو لے کے ہم ان سے گئے، ملائے، باتیں۔ ایک عجیب، میں اب جب زندگی کے اس حصے میں داخل ہو چکا ہوں اور میں اپنے گھر کو، اپنے اس وطن کو یاد کرتا ہوں اور میں پیچھے جا کے دیکھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جتنا بڑا ظلم ہماری ذات پر ہوا ہے میرے خیال میں قرۂ ارض کی کسی قوم پر نہیں ہوا، اور پھر جو چور ہے وہ چتر بھی بن گیا ہے اور اس نے ہم کو ایسے بھی کہنا شروع کر دیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ تو لارڈ کرزن کو بہت شوق تھا ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جا کے کلچرل پیٹرن تلاش کرنے کا، اور میوزیمز اسی نے سارے سیٹ کی۔ تو وہ ایک دفعہ گیا کسی گاؤں میں، وہاں پر جا کر اس نے اپنا کیمپ لگایا، ساتھ اس کا عملہ تھا 200-250 آدمیوں کا، ویسا ہے بڑی زبردست چیز ہوتی تھی اس زمانے میں۔ تو وہاں گیا تو وہ اپنے کیمپ میں سویا ہوا تھا، اور لکھتا ہے کہ کوئی آدھی رات کے قریب 1:30-2 بجے مجھے اپنے سینے پہ بہت بوجھ محسوس ہوا، اتنا زیادہ بوجھ کہ مجھے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ تو لیٹے لیٹے جب میں نے آنکھ کھولی تو ایک کوئی 25-30 سیر کا کوبرا وہ میرے سینے پہ بیٹھا تھا کنڈلی مار کے، اور پھن اس نے اٹھایا ہوا تھا اور میرے چہرے کی طرف کیا ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ زندگی اور موت جو تھی اس کے درمیان فاصلہ ہر لمحہ کم ہوتا چلا جا رہا تھا، لیکن کہنے لگے کہ میں ہلا نہیں، اسی طرح خاموش لیٹا رہا، کوئی چیخ و پکار نہیں کی، اور میں اس انتظار میں تھا کہ چونکہ خدا کی طرف سے بھی کبھی نہ کبھی تائید غیبی انسان کو پہنچتی ہے تو میں اس کا انتظار کروں۔ یہ ایک بڑے حوصلے کی اور یہ ایک بڑی کریج کی اور یہ ایک بڑی اعتماد کی بات ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ پردہ اٹھا کے میرے اس کیمپ کا چھولداری کا ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس آدمی نے جب دیکھا کہ ویسے ہے کہ سینے کے اوپر سانپ بیٹھا ہوا تو الٹے پاؤں واپس چلا گیا۔ تو الٹے پاؤں واپس جا کے
اس نے ایک جگ لیا دودھ کا اور اس میں گرم دودھ ڈالا اور گرم دودھ جو اس نے بعد میں ہلایا اچھی طرح سے کہ اس کی جھاگ دودھ کی جھاگ اور اس کا گرم پن حرارت جو تھی اس مگ میں جگ میں آ گئی. تو وہ لے جا کر اس نے بڑی ہمت کے ساتھ اس آدمی نے اس کے سانپ کے آگے زبان اٹھائے ہوئے تھے. جب اس نے دیکھا کہ ایک مرتبان میرے پاس ہے اور اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے دودھ کی جو اسے بہت پسند ہے تو وہ آرام سے اس کے اندر اتر گیا اور اس کے کندھے پہ ایک صافی تھی جو اس نے اس کے اوپر رکھ دی اور سانپ کو مرتبان کے اندر بند کر لیا. بند کرنے کے بعد باہر آ گیا تو حال دہائی مچ گئی. وہ 200-250 کا عملہ جو تھا سب بیدار ہو گیا اور وائسرائے صاحب بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ شخص کو کچھ انعام ملنا چاہیے. تو اس نے کہا جی میں آپ کا شکر گزار ہوں, میں نے آپ کی جان بچائی ہے, یہی بہت بڑا انعام ہے اور میں آپ کو لے کے کیا کروں گا. ہاں یہ بڑی بات ہے. تو لوگوں نے پوچھا اور دیکھا کہ یہ ہمارے سٹاف کا تو آدمی ہے ہی نہیں, جو بھی عملہ لے کے آئے تھے یہ تو اس کا ممبر ہی نہیں, یہ تو کوئی باہر کا آدمی کیا. تو اس سے پوچھا کہ تم کون ہو. اس نے کہا جناب میں بندھیل کھنڈ کا معروف چور ہوں, تو میں چوری کرنے آیا تھا. میں نے یہاں سوچا تھا کہ کیمپ لگا ہے اور ویسرائے کا بادشاہ وقت کا کیمپ لگا ہے تو اس میں سے کچھ اچھی چیزیں ملیں گی. اب میں جب داخل ہوا تو میں نے یہ سین دیکھا. اب آدمیت کا یہ تقاضا تھا کہ میں اپنا پیشہ ایک طرف رکھ کے یہ کام کروں. تو یوں بھی ہو جاتا ہے خواتین حضرات, اللہ کی مدد ایسے بھی آ جاتی ہے اور اتنے محتاط ہونے کی زندگی میں شاید اتنی ضرورت نہیں جتنا کہ ہم نے اپنے کندھوں کا بوجھ بنا لیا. میں ٹھیک کر رہا ہوں, یہ سوچنے والی بات ہے نا, وہ تو رہے گا چلتا جائے گا. لیکن کبھی کبھی اپنے آپ کو آسودگی عطا کرنے کے لیے کبھی کبھی آدمی کو کچھ ڈھیلا رہنے کی بھی ضرورت ہے. کبھی تھوڑا سا آرام بھی کر لے, کبھی تھوڑی سی سیٹی بھی بجا لے. میں نے کئی نوجوانوں سے دیکھا ان کی یونیورسٹی میں جا کے, لڑکیوں کے اسکول میں بھی, کالج میں جا کے میں نے کہا تم کو سیٹی بجانی آتی ہے. انہوں نے کہا جی یہ تو بہت مشکل ہے, میرے بڑے بھائی بجایا کرتے جس سے میں پوچھتا ہوں. میں نے کہا تمہیں نہیں آتی ہونٹ گول کر کے, کہیں گے نہیں کبھی بجائی نہیں, سیٹی بجانے کا وقت ہی نہیں ملتا. اب کیا کرے انسان, ایسی پریشانیوں کے عالم میں چلا جا رہا ہے. تو مجھے دیکھ کے دکھ ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کو, اپنے ہم وطنوں کو, کہ جسے کہتے ہیں کہ ریجڈ لائف, تنی ہوئی زندگی جیسے رسیوں میں بندھی ہوئی ہو ویسی چل رہی ہے. آپ کوئی کھیل بھی انجوائے نہیں کرتے, آپ کوئی تہوار بھی انجوائے نہیں کرتے, ایک عذاب میں پڑے. میں لڑکیوں کو دیکھتا ہوں, میری پوتیاں ہیں, نواسیاں ہیں, وہ ایک پھنسی ہوئی سی لڑکی ہیں. میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا کھل کے دیکھو, اللہ کی زمین کو دیکھو. اللہ کہتا ہے سیروا فی الارض, میری زمین کی سیر کرو. اور تم کو بہت سے اس میں سے چیزیں نہیں کرتے, اعتماد نہیں آتا, یقین نہیں ہوتا ہے کہ یوں اگر ہو رہا ہے تو اس میں سے یوں بھی نکل سکتا ہے, خواہ وہ کتنا کم کیوں نہ ہو. یہ ابھی موراکو کا بادشاہ تھا, کوئی 80-100 برس پہلے کی بات ہے. تو ایک شخص سے ناراض ہو گیا تو اس نے حکم دیا جیسے جا کے جیل میں بند کر دیا جائے اور کل صبح 6 بجے اسے پھانسی دے دیا, جلاد بلا کے اس کا سر قلم کر دیا جائے. تو دستخط ہو گئے, جیل چلا گیا. وہ بندہ جا کے بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ کل صبح ہوگی تو مجھے سر تن سے جدا کر دیا جائے گا, جلاد آئے گا. لیکن وہ بڑا کمپوز تھا, کہنے کا کوئی بات نہیں, ایسے زندگی میں ہوتا ہی رہتا. جیل کا جو داروغہ تھا, ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے, اسے پتا چلا کہ یہ آدمی جو ہے یہ شطرنج کا بڑا ماہر ہے اور داروغہ کو شطرنج کھیلنے کا بڑا چسکا تھا. تو اس نے کہا کہ سر آ جاؤ بیٹھے, ایک بازی تو لگ گئے. انہوں نے کہا آ جاؤ. اب اسے تو قتل کیا جانا ہے اور داروغہ نے اسے قتل کرنا ہے حکم شاہی کے مطابق, اور انہوں نے بساط بچھا لی, کھیلنے لگے. وہ آدھی رات ہو گئی, وہ پھنس گئی بازی. تو اس بندے نے داروغہ کو شکست دے دی. اس نے کہا دیکھو اب آپ آرام کریں, ریسٹ کریں, صبح میں لوں گا اس کا بدلہ. صبح جو اس کے قتل کیے جانے کا وقت تھا اس وقت داروغہ جیل نے پھر بتا لی, کہنے لگا آؤ جناب ایک بازی ہو جائے, یہ قتل وتل تو ہوتا ہی رہے گا, کوئی بات نہیں.
اس نے کہا تیرا ستیاناش جائے، تیرا تو بادشاہ نہ صرف تجھے نوکری سے نکال دے گا، میرے ساتھ 13 سال قلم بھی کر لے گا جو ڈیوٹی جو انہوں نے کہا نہیں جی کوئی بات نہیں دیکھتے ہیں آئے، وہ کھیلنے لگ گئے، پھر شطرنج کی بازی شروع ہو گئی۔ صبح سے شام تک قاسم حضرات وہ شطرنج کی بازی چلتی رہی ویسی ہی، تو وہ رات کو پھر پھنس گئے، اگلے دن کہنے لگے چلو پھر لگیں گے۔ 4 دن اسی طرح سے اور 4 راتیں ختم ہو گئی، اور وہ شطرنج کی بازی جو تھی وہ چلتی رہی۔ وہ قتل کیے جانے کا وقت کہیں بہت پیچھے رہ گیا، 4 دن آگے گزر گیا اس کا۔ تو وہ بیٹھے شام کے وقت عصر اور مغرب کے درمیان اپنی شطرنج کی بازی لگا رہے تھے کہ ایک آدمی گھوڑا بھگتے دوڑاتا ہوا بالکل سرپٹ، دھول اڑ رہی ہے، اور جیل کی طرف بھاگا چلا آ رہا ہے، آیا اور جو شطرنج کھیل رہے تھے، مہربانی بہت شکریہ، جو کھیل رہے تھے شطرنج، وہ آدمی جیسے قتل کیا جانا چاہیے جو مجرم تھا، وہ آدمی آتے ہی دونوں ہاتھ لگا کے اس کے قدموں کو اس کے سامنے بالکل سجدے میں گر گیا، اور پکار کے کہنے لگا کہ بعد ملاحظہ ہو جائے، شہنشاہ جہاں فلانا شہنشاہ مراکو میں سلام کرتا ہوں۔ وہ حیران پریشان اس کے کھڑے ہو گیا، ڈر ہوگا جیل، کہنے کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بلوائیوں نے مراکو کے بادشاہ کو قتل کر دیا، اور آپ کیونکہ اس کے چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے